صلی علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں یا مواعظ ہیں، کیونکہ وہاں مجلس اس انداز سے نہیں ہوتی تھی کہ جس سے بات حاضر رحمۃ اللہ کو ہوتی تھی، کہتے جاتے تھے، لوگ لکھتے جاتے تھے۔ فتح پور میں جب تک تھے تب تک یہی سلسلہ تھا، ظہر بعد مجلس ہوتی تھی، اس میں دوسرے موادے کے لوگ آ جاتے تھے، مئو سے، کوپا سے، علماء بھی جاتے تھے، تو ظاہر کہ وہاں تو مجلس ظہر بعد ہی مناسب۔ جب الہ آباد یا گورکھپور میں جب آئے تو مجلس 8 بجے سے 9 بجے تک ہونے لگی، کیونکہ یہاں بہت سے تاجر شریک ہوتے تھے، ملازم شریک ہوتے تھے دفتری، اس لحاظ سے 8 بجے سے 9 بجے تک مجلس کرتی، ہمیشہ پھر اخیر تک یہی رہا یہاں بھی، اور باقاعدہ تخت پر بیٹھتے ہی تھے اور بیان فرماتے تھے، گویا کہ ایک وعد ہی ہوتا تھا۔ ہمارے داتا صلاح الدین صاحب سے لکھا ہے کہیں پر کہ کبھی کہہ دیا ہوگا حضرت نے، جب میں بیان کرتا ہوں تو ایک طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رہتے ہیں، ایک طرح شاہ وہ اسماعیل صاحب، مجھے ان کی روحانیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ فرما خیر کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ اس کا یہ معارف مسلم امت، مجموعہ ملفوظات مسلم امت حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فتح پوری الہ آبادی قدس روح توضیح توسیع اسحاقی کی طرف سے۔ ہمارے لڑکے محبوب نے کہا کہ اس کی بھی کوئی تفسیر ہو جاتی، توضیح ہو جاتی رہتا ہے۔ بہرحال اس میں مولانا یہی تھے، پورا بہت بڑا ذخیرہ ہے، مطلب کہ کتنے سال کے، تو سب کو نکالا، آپ نے الگ کیا، الگ کر کے یہاں سے الگ ہو گئے، اور بڑی جگہ ترقی کر گئے، دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، پھر اسحاقی نے کیا، ہم لوگوں نے مل کر کے، تبھی کچھ شریکی تھے، اس کے بعد بھی شریک گئے۔ اس طریقے سے ابھی مواد بہت ہے جو آپ کر گئے ہیں، لیکن ایک دن اور اچھی بات میں آپ نے کہی، میں نے کہا 5 جلد پر ختم کر دوں گا میں، تو میں کہا نہیں یہ کیوں کہتے ہیں، ہو تو آگے بھی بڑھے۔ خیر یہ آپ لوگ جانیے، میں تو شاید نہ رہ سکوں، بہرحال جو نکلا وہ سنا رہا ہوں۔ کسی نے اچھا لکھا مجھے، قطع تاریخ وفات، حیف در بد میں جہاں دور خیار آخی شد، طلعت طالع تذکیر و قرار آخی شد، گفتمی مصرع مشہور بتاریخ وفات، روئے گل سیر ندیدم بہار آخر شد۔ 1967 میں وفات ہوئی ہے۔ یہ اشعار بہت اچھے بہت موقع سے ہے۔ ایک اور ہے، چونکہ ان کا خاص مضمون یہ تھا، اتفاق سے نکل آیا، وہی سناتا ہوں۔ عنوان ہے اس کا، اتباع شریعت ہی میں فلاح دار مدبر ہے، اتباع میں فلاح دار من۔ اس کی سرخیاں عنوان کام کیا ہے، حضرت نے تو نے کام کیا ہے، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب رحمہ اللہ تھے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ میرا خیال یہ چیز پہلے ہی سے ہے، ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے، بہت بڑا کام۔ حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا، حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیں، ہم مسلمانوں کی دینی اور اتنی تباہی دیکھیں، ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی ہم نے دیکھی، اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا ہے، سمجھنا مل گیا۔ ہم یہ ہے، ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیکھیں اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس صحیح ہوا جملہ، سمجھ گئے؟ ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیکھیں
اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا اچھا جملہ ہے۔ خواصی کے بگڑنے سے تو عوام بگڑتے ہیں، خواصی کے بگڑنے سے تو عوام بگڑتے ہیں۔ جب عوام بگڑے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خواص اپنی جگہ پر نہیں رہ گئے ہیں۔ کاش ہم لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا درد پیدا ہو جائے، کاش ہم لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا درد پیدا ہو جائے۔ یہاں لوگوں کے آنے پر جو کچھ چھان بین کر لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ پوچھ لیتے بھائی خلوص سے آئے ہوئے، کوئی ایسی باتیں ہوتی تھیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ بھلا مجھے کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہمارے یہاں نہ آئیں؟ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ آئیں؟ یا میرے اوپر کیا آفت آئی ہے کہ میں ان کی شان کے خلاف کوئی بات کہوں؟ جو طالبین آئے ہیں ان کو خلاف بات، بھلا مجھے کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان ہمارے یہاں نہ آئیں؟ یا ہمارے اوپر کیا آفت آئی ہے کہ میں ان کی شان کے خلاف کوئی بات کروں؟ بھائی مسلمانوں کی عزت ہماری عزت ہے، بلکہ یہ جو کچھ چھان بین کرتا ہوں اس سے مقصود اصلاح ہے، مگر اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ اسی چھان بین نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے مدرسے بگڑ گئے، خانقاہیں خراب ہو گئیں، مدرسوں میں ایسے لوگ پڑھ رہے ہیں جو پڑھ کر علم کی خدمت نہیں کرتے، تمام درسیات پڑھ کر نکلتے ہیں اور ابتدائی کتابوں کی بھی استعداد نہیں ہوتی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہاں تو ایسا نہ ہو۔ اگر کام مقصود ہو تو آؤ، دین سیکھنے آؤ، مگر لوگ رسمی طور پر آنا شروع کر دیتے ہیں، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ اخلاق شیخ اکبر نے لکھا ہے، شیخ محی الدین اکبر نے لکھا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مرید کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک کہ اس کو آزما نہ لے۔ محی الدین عربی لکھ رہے ہیں۔ شیخ اکبر نے دلیل تو فوراً رہتی تھی، تب بنا لیا یہ۔ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ شیخ پر واجب ہے کہ مرید کو اس وقت تک قبول نہ کرے جب تک کہ اس کو آزما نہ لے۔ دیکھا آپ نے، شیخ تو یہ لکھ رہے ہیں اہل اللہ نے اس طریق کو بدنامی سے بچانے کے لیے یہ سب جانچ کی ہے۔ میرے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاند کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس میں یہ تذکرہ بھی کرنے لگے کہ ہندوؤں کے اماس جو وغیرہ کا بھی چاند میں کچھ اعتبار ہونا چاہیے یا نہیں۔ میں بیٹھا ہوا ان کی باتیں سنتا رہا، آخر میں نے صرف ایک حدیث پڑھ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سومو یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ بس کیا تم ہندوؤں کی باتیں کرتے ہو؟ نبی یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ مطلب میرا یہ تھا کہ دین کے معاملے میں اہل دنیا اور اہل کفر کی باتوں کا ذکر ہی کیا ہے یہاں؟ تو بھائی آج کل مسلمانوں کا یہاں تک حال پہنچ گیا ہے کہ باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہونے کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس و ہوا کے حکم کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کیجیے اور جاہلوں کی ہوئی اتباع کو نہ کیجیے، اور جاہلوں کی ہوا کی اتباع نہ کیجیے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، وہاں پہ ہمارا آدمی نے کہیں پڑھا کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی ہدایت پہ چلیے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، آپ ان لوگوں کے یعنی انبیاء کی جو ہدایت آئی ہیں انہیں پر آپ کو چلنا ہے، پہلوں کے رسم و رواج کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خود شاہ ولی اللہ سرکاری نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کام کیا ہے، رسوم جاہلیت کو مواد بنایا، اسی پر اس کی تصحیح کیا ہے۔ رسوم جاہلیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے۔ فرمایا جیسے لکڑی ادھر ادھر سب ہے
اس کو یہ کر کے ایک جیسی پائی ہو گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسوم جاہلیت کو لیا اور اسی کو چھیڑ چھاڑ کے بدلوز کر کے ایک شریعت بنا دیا، رسوم جاہلیت۔ کوئی زبردست تقریر کیا تھا قائد یہ سب گارے بھائی پر، مواد رسوم جاہلیت ہے، ان کو لیا، اس میں بھی خیر، اس کو سنوار کر، اس کو خاص ترتیب دے کر کے، اور تپائی مثال بھی دیتے تھے بہت زیادہ۔ تو بھائی آج کل مسلمانوں کا یہاں تک حال پہنچ گیا ہے، باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہونے کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس و ہوا کے حکم کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کیجیے اور جاہلوں کی ہوا کی اتباع نہ کیجیے۔ یہود و نصارہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے، انہوں نے توریت و انجیل کی تحریف کی، توریت و انجیل کی تحریف کی، یہاں تک کہ ان کتابوں کا اعتبار ہی نہیں اٹھ گیا۔ قرآن شریف اتارا گیا ہے، یہود و نصارہ اپنے علماء کو بڑے بڑے نذرانے دیتے تھے، اسی وجہ سے وہ باوجود جاننے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ جھکے، ڈرتے تھے کہیں یا آمدنی بند نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہود کا ایک بڑا عالم جس کا نام ابن سوریہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تنہائی میں گفتگو ہوئی تو اسے کہا کہ یہود آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں، اس عالم نے کہا یہود، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ برائی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابن سوریہ حسد و عناد میں سب سے بڑا ہوا تھا کہ باوجود اس اقرار کے خود بھی تو ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، یعنی ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کا اتباع کرنے لگے۔ تو یہاں دیکھیے کہ ایک طرف اطاعت ہے اور ایک طرف اتباع ہے، دو چیزیں، نماز کی اطاعت اور شہوات کی اتباع، اس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ اس سے دیکھیے، لیکن اطاعت ہے نماز کی اور اتباع ہے شہوات کی۔ اطاعت کس کی ہے؟ نماز کی، اور اتباع کس کی ہے؟ شہوات کی۔ معلوم ہوا کہ احکام الہیہ کی اطاعت اتباع ہوا و شہوات ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ احکام الہیہ کی اطاعت اتباع ہوا و شہوات ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاتبعوها، یعنی شریعت کی اتباع کیجیے۔ مومنین کو بھی وہ ھذا صراط ربک مستقیما فاتبعوہ، اتباع سب کو، نبی کو بھی حکم ہے اتباع کا اور اس کے امتی کو بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی اتباع کرو۔ اور ان لوگوں نے اتباع جو کیا تو شہوات کا اور احکام الہی کو ضائع کر دیا۔ احکام الہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی اتباع احکام الہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی ہے، جیسا خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یعنی اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو معبود بنا لیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میں منع نہیں کرتا، مگر سمجھ جاؤ۔ کوئی کہیں سمجھ کے جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں محقق ہو جاتا ہے، بڑا آدمی ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی تم کو محنت میں پڑھنے کی کیا ضرورت، میں بالکل آسان سی بات بتاتا ہوں کہ بس کسی کامل کی بات دل سے سن لو۔ جوارح تو قلب کے تابع ہیں، جب قلب ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال خود بخود سدھر جائیں گے۔ وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں، یہ مجلس ایمان کی مجلس ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا یہ مجلس ایمان کی مجلس ہے، ایقان کی مجلس ہے، تصدیق کی مجلس ہے، اذعان کی مجلس ہے، تفویض کی مجلس ہے، عرفان کی مجلس ہے۔ بس دل سے سنو اور نفع دیکھو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بس جو کہہ رہا سنو۔ یہ مجلس ایمان کی ہے، ایقان کی ہے، تصدیق کی ہے، اذعان کی ہے،
تفویض کی ہے، عرفان کی ہے، بس دل سے سنو اور نفع دیکھو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج وعظ سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ فرمایا اسی مجلس میں، فرمایا بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم پہنچایا جائے گا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جتنا علم زیادہ پہنچایا جائے گا اتنی ہی حجت قائم ہوتی جائے گی، اور پھر حجت قائم ہونے کے بعد بھی جب عمل نہ کریں گے تو گریف بہت سخت ہوگی، ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کوئی عذر نہ رہ جائے گا۔ میں بھی بہت دنوں تک اسی خیال میں رہا کہ مضامین جب اچھے اچھے بیان کیے جائیں گے تو لوگ سن کر عمل کرنے لگیں گے، چنانچہ ایک سے ایک بڑھ کر مضامین بیان کیے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ لوگ سنتے تو تھے خوب جھوم جھوم کر مگر عمل پر نہ آتے تھے۔ تو میں نے یہاں دے کر کہا کہ یا اللہ کیسے کیسے مضامین بیان ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ادھر سے جواب ملا کہ صرف مضامین بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا، عمل کا مطالبہ کرو۔ دیہات کی بات، جو ایسا عمل کا مطالبہ کیا تو نفع ہوا۔ آج کل لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سننے کا اہتمام کرتے ہیں مگر عمل کرنا ان کے لیے موت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم بہت پہنچ چکا ہے، ہزاروں تصنیفیں ہو چکی ہیں، قرآن کے ترجمے گھر گھر پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنا علم پہنچ چکا ہے اتنا عمل بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کے اوش اثیر پر بھی نہیں ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ جو چیز موجود ہے یعنی علم، اس کی اشاعت اور تاثیر میں منہمک رہ جائے، اور جو اصل مقصود ہے یعنی عمل، جس کی انتہائی کمی ہے، اس کی جانب بالکل توجہ نہ کی جاتی، یہ کیسا ہے؟ آج کل علم کی کمی نہیں، وعظ و پند کی کمی نہیں، کتابوں کی کمی نہیں، مگر عمل کی بڑی کمی ہے، اخلاقیات، معاشرات۔ فرمایا آج کا مدارس بھی قائم کیے گئے ہیں، وعظ و پند بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تم اتنا سب کر رہے ہو، اسی میں ذرا سی اصلیت کیوں نہیں پیدا کر لیتے کہ کام بن جائے؟ خلوص، اخلاص۔ میرے پاس ایک مولوی صاحب آتے تھے جو ایک مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے مدرسے کے محتوی صاحب کبھی تشریف نہیں لائے، تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ محتوی صاحب چونکہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں اس لیے آتے ہوئے شرماتے ہیں۔ سنا آپ نے، وہ بیچارے مولوی صاحب مدرسے کے محتوی نہیں تھے، بلکہ محتوی وہ صاحب تھے جن کی داڑھی بھی نہیں تھے۔ یہ ابتدائی بات تھی، بعد میں پھر ان محتوی صاحب نے داڑھی بھی رکھ لی اور میرے پاس آنے لگے۔ حیدرآباد میں ایک عالم کے گرد بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، مگر داڑھیاں سب کی حد شرعی سے کم تھیں۔ ان بزرگ نے ادھر ادھر دیکھ کر بڑے درد سے فرمایا کہ کس کو واعظ کہیں، یہاں تو کوئی مسلمان معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوئے اور کیا حضرت آپ واعظ کہیں، آج سے پختہ مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واعظ کہا اور سب نے غور سے سنا اور بہت متاثر ہوئے اور داڑھی رکھ کر اسلامی شکل صورت بنا لی۔ دیکھیے، جب اس طرح سے کہا گیا، عمل کا مطالبہ ہوا تو نفع ہوا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعظ و پند بالکل مفید نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب ایسا وقت نہیں رہا ہے کہ صرف تقریر پر اکتفا کیا جائے، بلکہ اب عمل کے لیے تیار ہو جانے کا وقت ہے اور کام کو خوب سمجھ بوجھ کر کرنے کا وقت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب اتنے یہاں آئے ہوئے ہیں تو اور لوگوں کو جانے دیجیے، ہم لوگ ہی عمل کا ارادہ کر لیں جتنے آئے ہوئے ہیں تو کتنا کام بن جائے گا۔ فائدہ یہ میں لکھ دیتا ہوں کبھی۔ سبحان اللہ، کیسے انصاف کی بات ارشاد فرمائی، یعنی کم ہی صحیح جب لوگ عمل شروع کر دیں گے تو دوسرے لوگ بھی متاثر ہو کر عمل کریں گے۔ مرتب تھوڑا سا فلاح و کامیابی اللہ، تو اسی کے لیے مضامین ہیں سب پورے، اسی کو بولتے ہی رہتے ہیں۔ فلاح و کامیابی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ حضرت مسلم عمر نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل اللہ کی اہل کتاب تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے،
مگر پھر بھی کر گزرے بنی اسرائیل۔ چنانچہ جب انہوں نے پیغمبروں کی احانت کی اور قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنے جابر بندوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو اسی طرح اپنے بندوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے؟ اہل کتاب تھے لیکن وہی لوگ تو انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل اپنے بدعنوانیوں اور انتہائی سرکشی کی بنا پر پکڑے گئے، لیکن پھر بھی ان کو موقع دیا گیا، ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر اب بھی تم نہیں مانو اور توبہ نہ کرو تو وسعت اور مہلت دے دی جائے اور تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے شرارت کی نہیں اور فساد پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے اور باوجود مہلت ملنے کے نہیں سمجھتی تو انجام کار سخت پکڑ میں مبتلا ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم سب کو اب بھی یہی سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر جابر بادشاہوں کا تسلط ہوا تھا، جنہوں نے ان کی مساجد کی بے حرمتی کی، گھروں میں گھس گئے اور کیسا کوئی قتل و غارت کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بھی انہی کی طرح نافرمانیاں اختیار کر لی ہوں جس کے سوا ہم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو جائے جو ان پر ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اگر یہی بات ہے تو اب سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب سے رحم فرمائیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر ایسی سرکشی اور پھر تباہی کے بعد بھی ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یعنی عجب نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی عذاب کا معاملہ کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے اب یہی راہ متعین ہے کہ صدق و خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور انہی کو پکارنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسی تدبیر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسی تدبیر کر دیتے ہیں کہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نامساعد حالات کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اسباب پیدا کرتے کیا دیر لگتی ہے، پر اتنی سی بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بھائی، جو اللہ تعالیٰ تم کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر روزانہ تم کو روزی دیتا ہے، ان کو حالات سازگار کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ ہر چیز پر قادر و حاوی ہے۔ واللہ بکل شیء محیط، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے جنت کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کی ہوں گی، فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہوں گی، دوزخ سے بچنے کے لیے کرتے ہوگے، مگر ان معاملات میں تم نے سچے دل سے کب دعا کی ہے؟ کر کے دیکھو۔ ایک بڑے آدمی کہتے تھے کہ میرے والد صاحب وکیل تھے اور میں والد صاحب کے بارے میں 3 دعائیں کیا کرتا تھا۔ ایک تو یہ کہ والد صاحب وکالت چھوڑ دیں، دوسری یہ کہ حضرت تھانوی کی خدمت چلے آئیں، یعنی ان سے تعلق قائم کر لیں، اور تیسری یہ کہ حج کرائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ تینوں دعائیں قبول فرمائیں، یعنی یہ کہ والد صاحب نے وکالت بھی چھوڑ دی، حضرت مولانا کی خدمت بھی آنے لگے اور الحمدللہ حج بھی کرائے۔ میں کہتا ہوں کیا دعا کی قبولیت وکیل اور حج ہی کے ساتھ خاص ہے؟ آپ اگر دعا کریں گے تو کیا قبول نہ ہوگی؟ ان کی دعا قبول ہوئی، آپ بھی کریں گے، آپ کی قبول ہوگی۔ بھائی ضرور قبول ہوگی، مگر پھر بھی جو آج کل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں کی نظر میں اسباب کی اہمیت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اسباب نامساعد ہوں تو اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سمجھیے کہ یہ نفس و شیطان کا قید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ کو اسباب معافی کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اسلام کی تاریخ غیبی امداد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب واقعات سے، اسلام کی تاریخ غیبی امداد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ جنگ احزاب میں جبکہ تمام قبائل عرب نے اکٹھا ہو کر 15,000 سے بھی زائد جمعیت لے کر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور مٹھی بھر مسلمان
خندق کھود کر اللہ تعالیٰ کے بھرے سے سر بکم میدان میں تھے، ادھر آستین کے سانپ یعنی مدینہ کے یہود نے عین وقت پر عہد شکنی کر کے دشمن سے ساز باز کر لیا تھا۔ ایسے نامساعد حالات میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی مدد فرمائے گا ہر طرف۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمنوں ہی میں سے ایک شخص کو مسلمان کر دیا، اور انہوں نے دشمنان اسلام سے کچھ ایسی گفتگو فرمائی کہ ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کفار غائب و خاسر نامراد واپس ہوئے، اسی طرح بغیر جنگ ہی کے مسلمانوں کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ فائدہ کار کہ ہم کو حضرت مسلم امت کے ارشاد کے مطابق دعا کی توفیق ہو جاتی تو کام بن جاتا اللہ الموفق۔ اور سنیے، جب قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے کا مشورہ کیا تھا، نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کس ارادے سے چلے تھے؟ اس وقت بھی بظاہر اسباب کیسے نامساعد تھے، لیکن پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو اسباب معافی کرتے دیر نہیں لگتی۔ سب جانتے ہیں کہ چلے تھے قتل کرنے کے لیے اور آ کر غلاموں میں داخل ہو گئے حضرت عمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے دین کو کس قدر تقویت فرمائی۔ ایسا دل تڑپتا ہے کہ کاش مسلمان اس مضمون کو سمجھتے۔ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دل تڑپتا ہے کہ کاش مسلمان اس مضمون کو سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے جس وقت چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کام کسی پر موقوف نہیں ہے، بس یہی چیز توجہ کی ہے، مسلمانوں پر تو نظر کرتے نہیں اور دور رفتار کام باتیں کرتے۔ مسلمان اس پر تو نظر کرتے نہیں اور دور رفتار باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور دین کی فہم سے نوازے۔ قابل توجہ نہیں، قابل عمل مضمون میں لکھ دیا، قابل توجہ قابل عمل مضمون، بس۔ سب ایسے ہی ہے کہ مضمون تو ابھی ہمارے حضرت فرما رہے ہیں، ہمارے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب جہاں اور بہت سے اصلاحات فرمائی ہیں، وہاں ایک زبردست اصلاح یہ فرمائی ہے کہ لوگ حضرت کے پاس اولیاء کے احوال کے متعلق لکھ کر پوچھتے تھے۔ حضرت وہاں جواب دیتے تھے کہ بھائی احوال غیر اختیاری اور عمل اختیاری ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ کہتے تھے کہ تجدیدی کارنامہ کا یہی حضرت فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے بھائی حضرت مولانا جواب دیتے تھے، اولیاء کے احوال کے متعلق لکھ کر لوگ پوچھتے تھے۔ حضرت مولانا جواب دیتے تھے کہ بھائی احوال غیر اختیاری ہے، عمل اختیاری ہے۔ اختیاری کی فکر کرنا چاہیے اور غیر اختیاری کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ حال نہیں ہو رہا نہ ہو، تم تو عمل کر رہے ہو، اور احوال تو اعمال کے تابع ہے، احوال اعمال کے تابع ہے۔ جن لوگوں کو احوال ملے ہیں اعمال ہی کی بدولت ملے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ کرنا دھرنا کچھ نہ پڑے اور احوال اولیاء کے حاصل ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کامل عالم سے جب کوئی راستہ پوچھے گا تو یہی بتائے گا کہ علم کا اتباع کرو، احکام شرع پر عمل کرو، یہی راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو گے۔ اب جو اصلاح نہیں ہو رہی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ علماء عوام کے مذاق کے معافی تقریر کرنے لگے ہیں۔ مرض کچھ اور ہوتا ہے، بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ ضرورت چاہے کسی اور بیان کی ہو، مگر عوام الناس جس مضمون کی فرمائش کر دیں علماء اسی کو بیان کرتے ہیں۔ علماء تابع ہو گئے ہیں، عوام الناس کو مطبوع بنا دیا ہے۔ عوام الناس سے اتباع کرنا چھوڑ دیا۔ اصلاح ہوتی ہے اتباع سے، جب اتباع ختم تو اصلاح ختم۔ بہت ہے، اسی کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر محمد فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور سلسلہ یہ جاری رہے، بعد میں بھی لوگ عمل کرتے رہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا